جی ناظرین، میں حسین خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اہم ترین خبریں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں سے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے، لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے برا سلوک، جس طریقے سے ان کے گھروں میں چھاپے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، وہ سب کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سب لوگوں کے سامنے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جس طریقے سے قانون توڑا گیا، جس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کیا گیا، جس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کوئی بھی بچہ جو ہے اس سے یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے تو لوگ ہر گھر میں جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا سے ہٹ کے ساری جو ہے وہ ریئلٹی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے۔ اور یہ مسئلہ اور یہ جو ہے سسٹم ابھی تک رکا نہیں ہے، اور آج ہی NA 155 جو جہانگیر ترین، جو ایک بہت بڑا، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس مین، شوگر مافیا ہے، جو IPP کا سربراہ بھی ہے، تو اس کے اپنے جو مین حلقہ ہے لودھرا، وہاں سے جو اس کے مد مقابل پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ تھی ایڈوکیٹ عفت طاہرہ، اس کو جو ہے آج اغوا کرا لیا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا گیا، اس کی فیملی کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ آپ جو ہے جہانگیر ترین کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں، اور جو ہے آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ جو جہانگیر ترین ہے وہ اتنا کوئی جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے پاک چیز ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن جتوانا ان کے لیے جسے کہتے ہیں فرض بن چکا ہے۔ جیسے کہ اس کے بغیر الیکشن نہ جیتا تو کچھ پاکستان میں کچھ رہ گا نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جو پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ بنی تھی تو یہی لوگ تھے، جی میں نے گورنمنٹ بنائی ہے۔ اس کا اپنا حال یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی پی ٹی آئی جس کو ٹکٹ دیتی ہے اس کو کڈنیپ کرا لیتے ہیں، اگر کڈنیپ بھی نہیں کراتے تو ان پہ اتنا پریشر ڈلواتے ہیں کہ وہ بیچارہ الیکشن سے ہی دستبردار ہو جاتا ہے، تاکہ اکیلا ہی جو ہے وہ ریس لگائے اور جو ہے وہ ون کرے اور بتایا کہ میں جو الیکشن جو ہے وہ میں جیت گیا ہوں۔ اور یہ جو ہے ان کی کیپیبلٹی ہے، کسی کا یہ مقابلہ کرنے کے قابل تو ہے نہیں، کیونکہ جو ان کو عوام نے جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے، اور جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی، تو لوگ تو ان کو جانتے ہیں، اور لوگ جو ہے ان کو اپنے ووٹ سے ہی وہ ان کو جو ہے بدلہ لے سکتے ہیں، اور تو ہتھیار تو وہ اٹھا نہیں سکتے، معصوم لوگ ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر کنٹیسٹ کرتا ہے ان کے مقابلے میں، تو یا وہ کڈنیپ ہو جاتا ہے یا وہ پھر دستبردار کر جاتا ہے۔ اس اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے بچوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، بیٹیوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اٹھوا لیں گے، تو وہ کیونکہ عزت دار لوگ ہیں تو وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کنٹیسٹ کیے بغیر جو ہے ہم دستبردار ہو جائیں اور یہ اکیلے ہی الیکشن جو ہے وہ لڑیں۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے، آج لطیف کھوسہ نے لاہور میں پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن اور PMLN کا دھاندلی کا گٹھ جوڑ ہے، اور وہ کس طریقے سے اپنے ہی پولنگ ایجنٹس کو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں ہر پولنگ اسٹیشن پہ، ہر حلقے میں، تاکہ جو ہے وہ دھاندلی کو ایزیلی آسان طریقے سے جو ہے وہ کیا جا سکے اور عوام کو جو ہے پاگل بنایا جا سکے۔ تو انہوں نے بہت ساری انکشافات کیے ہیں لاہور میں کہ سارے ان کا جو حلقہ ہے وہاں پہ خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، تو انہوں نے یہ چیزیں ساری بتائی ہیں کہ سارے پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ خود لگائے جا رہے ہیں، ہماری پرمیشن یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پورے جتنے بھی لاہور کے ان کے حلقہ ہے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس جتنے بھی ہیں وہ اپنی مرضی کے لگائے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس ہیں تو ان کو SHO جو ہے وہ کالیں کر کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی آپ نے 5 بجے شام کو پہنچنا ہے، اگر آپ 5 بجے نہیں پہنچیں گے تو ہم 6 بجے آپ کو گھر سے اٹھا لیں گے۔ سیدھی سیدھی بدماشی اس ملک میں چل رہی ہے، الیکشن تو ہے نہیں، وہ فراڈ ہو رہا ہے، بس عوام کو جو ہے وہ عوام کے ٹیکسز کے پیسے برباد کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہم دنیا کو یہ بتا سکیں، انٹرنیشنل میڈیا کو ہم یہ بتا سکیں کہ ہم نے الیکشن تو کرائے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے ہیں، اور پوری قوم جانتی ہے کہ کس طریقے سے یہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔ الیکشنز جس طریقے سے کاغذات چھینے گئے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، ابھی تک جو ایک پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ رکا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے ان کا گھٹیا اور جو ایک مین کردار ہے پولنگ پولنگ اسٹیشنز کی جو ایک سپیڈ ہوتی ہے اس کو کم کم کریں گے، وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو پولنگ اسٹیشنز کی جو رفتار ہے اس کو سلو کر دیا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا، ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا، لوگ انتظار کریں گے، لوگ جب تھکیں گے تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، جو ان کی اپنی جو ایک مرضی کی ووٹنگ ہوگی وہ کرا لیں گے،
اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ووٹر جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب پولنگ کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس اینگل سے یا اس طریقے سے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے جس طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ ٹائم 5 بجے تک ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی۔ اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال اس دفعہ جو 2024 میں الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس میں ٹوٹل جو ووٹر ہیں وہ ہیں 12 سے 13 کروڑ، اور انہوں نے جو بیلٹ پیپر چھپوائے ہیں وہ 26 کروڑ انہوں نے جو ہے بیلٹ پیپر چھپوائے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں کہ انہوں نے بیلٹ پیپر کیوں چھپوائے ہیں، تاکہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا، کیونکہ عوام میں بہت غصہ پایا جا رہا ہے اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم 8 فروری کو اپنا ووٹ ڈال کے ہم اپنا حق ادا کریں، جو جس طریقے سے پچھلے 2 سالوں میں بدترین تشدد سے، بدترین مہنگائی سے عوام گزر رہی ہے، تو وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے ہم اس چیز کو کم کر سکیں۔ لیکن جو ہے انہوں نے 26 کروڑ جو ہے وہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ انہوں نے بنوا لیے ہیں کہ رات کو جیسے ہی پولنگ ٹائم ختم ہوگا تو یہ کیا کریں گے، یہ جو ہے ٹھپے لگائیں گے، دیکھیں گے کہ ٹرن آؤٹ اگر کم ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایزیلی یہ دھاندلی کر سکتے ہیں تو دھاندلی ایزیلی کر کے جو ہے ٹھپے لگا دیں گے۔ اگر ان کو لگا کہ ہم نے جو ہے دھاندلی سے کام نہیں ہوگا تو پھر یہ دھاندلا کریں گے، اور جو اوپر سے 12-13 کروڑ جو ہے انہوں نے بیلٹ پیپر رکھے ہوئے ہیں تو ان کا کیا کریں گے، ان پہ سب کے اوپر جو ہے یہ ٹھپے لگائیں گے اور صبح جو ہے اناؤنس کر دیں گے کہ جی اتنے جو ہے وہ فلاں فلاں جو ہے وہ جیت گیا۔ عوام کو تو اس چیز کا پتہ ہے، اور اس کے علاوہ